27 رمضان شب قدر کی رات قرآن کی یہ صورت 27 بار پڑھی۔ اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا، الحمدللہ۔ 27 شب قدر کی رات جڑواں بیٹوں کے لیے پاورفل عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 27 رمضان کی بابرکت رات کو اکثر لوگ شب قدر کی رات سمجھ کر بہت اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں کی گئی عبادت اور دعا کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے سالوں تک دعائیں مانگی ہوں، وظائف کیے ہوں اور اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، تو وہ اس مبارک رات میں اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بندوں کے نصیب بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اولاد کی نعمت کے لیے دعا کریں، خاص طور پر بیٹوں یا جڑواں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، تو انہیں اس رات کو خاص طور پر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو اولاد کے وظائف بتائے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک بہن نے اپنے بارے میں بتایا اور اپنی ان بہنوں کے لیے جو بیٹوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ 27 رمضان کی رات ایک خاص صورت 27 مرتبہ میں نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ بیٹوں کے لیے دعا کی۔ حالانکہ ان کے پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں اور بیٹے نہیں تھے، ان کے دل میں بیٹے کی خواہش تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس رات پورے یقین کے ساتھ یہ صورت 27 مرتبہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں جڑواں بیٹوں سے نواز دیا، جس پر انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل میری ہر وہ بہن کرے جسے جڑواں بیٹوں کی خواہش ہے۔ تو ناظرین، اصل بات یہ کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ یہ ساری بات جو ہے اللہ پاک پر مکمل یقین کے، اور 27 رجب کی رات پر جو کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کی اگر آپ اہمیت کو جان کر یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جڑواں بیٹوں سے نوازے گا۔ جو بیٹے چاہے گا اسے بیٹے ملیں گے، جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں ملیں گی۔ یعنی جس نیت کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ نیت دیکھتے ہیں، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی عطا اور رحمت ہیں۔ لیکن جو لوگ اولاد کے لیے دعا کریں یا بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اس مبارک رات میں اللہ سے ضرور مانگیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد شخص یا جو بیٹوں کی تمنا رکھتا ہو، 27 رمضان کی شب قدر کی رات یہ سورت 27 مرتبہ یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو جڑواں اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے جس میں مانگی گئی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور کبھی کبھی یہی ایک رات انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، 27 رمضان کی بابرکت شب قدر میں اولاد کی نعمت کے لیے یہ عمل انتہائی مفید اور بابرکت ہے۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے اولاد سے نواز، بیٹا یا بیٹی جو بھی چاہتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 2 رکعتیں مکمل کریں۔ نفل کے بعد جہاں نماز آپ پڑھیں وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 27 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس دوران جب آپ یہ سورت پڑھیں اللہ الصمد آئے تو اسے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد تسبیح استغفار آپ لازمی پڑھا کریں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے بھی استغفار پڑھا اللہ نے اسے نرینہ اولاد سے، جڑواں اولاد سے نوازا، بے اولادی سے نجات دی۔ استغفار آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح اگر آپ نے پڑھنے 313 بار پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ استغفار کی کوئی بھی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پورے دل سے یہ عمل کرنے ہیں۔ اس رات ہو سکے تو درود شریف کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک کو کم از کم 500 بار لازمی پڑھیں، جیسے کہ صلی اللہ علی محمد، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور یہ وہ رات ہے جو دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اگر آپ اس رات 500 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو جڑواں اولاد سے نوازے گا، بیٹوں سے نوازے گا یا بے اولادی دور کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی وہ تمام حاجات جو آپ کے دل کی خواہشیں ہیں، جو آپ خود بھی نہیں جانتے، جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہیں، وہ سب پوری کرے گا، جن کا آپ کو خود بھی نہیں پتا۔
تو ناظرین یہ تسبیح آپ لازمی پڑھیں، جس طرح یہ رات خاص ہے اسی طرح یہ تسبیح بھی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب اس کے بندے اس کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر اس بندے کی جولی اولاد سے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چولی اٹھائیں، رو کر گڑ گڑائیں، یا اللہ مجھے جڑواں بیٹوں سے نواز دے، یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، یا اللہ میری بے اولادی دور کر دے، یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے۔ اس رات جو بھی بے اولاد یا اولاد کی خواہش رکھنے والا بندہ یہ عمل پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جڑواں بیٹوں یا نیک اولاد سے نواز دے گا۔ اگر یہ عمل تہجد کے وقت یا سحری سے تھوڑا پہلے کریں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ تہجد کا وقت بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو رد نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی گود اولاد سے بڑھ جائے گی اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ناظرین میرے دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ یہ 27 رمضان شب قدر کی رات میری بہنوں کے لیے وہ رات بن جائے کہ ان کی جولی میں جڑواں اولاد آئے۔ اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام میری بے اولاد بہنوں کو اولاد سے نواز، جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹوں سے نواز، جن کی بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیوں سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید بابرکت معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔